یقین جانے وہ امام شافعی والی بات کہ ہم تو اپنے استاد کے سامنے کتاب کا ورق نہیں اٹھتے تھے، یہ آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ جو بے ادب طالب علم نہ کہ ہم نہیں جانتے اس ٹیچر کو کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سائمہ بول رہی ہوں۔ جی 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 آپ کا پروگرام بہت پسند آیا، جی جی بہت دینی معلومات، بہت خاص طور سے یہ جو مولانا صاحب ہیں جی جی بہت ان کا بہت نالج ہے، بہت اچھا لگا۔ تو میرے کچھ 2-3 کوشچن ہیں، پلیز جی جی آنسر کیجیے گا۔ ہاں کہہ رہے ہیں میری بہن اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، خیر سے رکھے، کر لیں سوال جو کر لیں۔ یہ بعض لوگ ہمسائی کے نام پر اپنے حقوق کا تفظ ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کو خود اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ذرا پلیز؟ وہ فرما رہے ہیں جی کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کسی ہمسائے سے کچھ فائدہ لینا ہو تو بڑی حدیثیں اور قرآن کریم کے بڑے حوالے دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے بھی بتائیں گے کہ بھی ہمسایہ بھوکا سو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، تو یہ ہمارے چونکہ حقوق بنتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب فرائض کی باری آتی ہے تو پھر وہ انتہائی پہلو تہی اختیار کرتے ہیں۔ بالکل میری سائمہ بہن یہی بات ہے، اس کے لیے ایک پوری صورت آئی، لوگوں نے تو اس کو صرف تولنے تک ہی رکھ لیا نا، ویل للمطففین۔ اچھا اچھا، وہ یہی اللہ نے کہا کہ جب لیتے ہیں تو پورا تول کر لیتے تو تکڑی والے ویل المطففین جب دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ وہی مطففین ہے جن کے لیے ویل ہے، لعنت ہے، جہنم ہے کہ تمہیں لینے کے لیے اور بات نظر آتے ہیں اور دینے کے لیے اور۔ اگر ایسا ہی حقوق حضور نے بیان فرمایا، واقعی دین کہتا ہے کہ معاشرت یہی ہے کہ پڑوسی اور رشتہ دار ایک دوسرے کا خیال کریں، انسان مل جل کر رہنے والی مخلوق ہے۔ مگر یہ تو کوئی بات نہیں کہ اپنا مطلب لینا ہو تو دین، اور جب دوسرے کی باری آئے پھر دین کو پیچھے پھینک لے۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مولانا یہاں سائمہ بہن میں یہی پڑھوں گا، سب سن رہے ہیں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے ہو اور اپنی خبر ہی نہیں لیتے کہ خود کیا کر رہا؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اللہ کہتا ہے حالانکہ کتاب پڑھتے تمہیں عقل نہیں کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو پہلے خود عمل کر کے دکھاؤ، پھر انشاءاللہ دوسرے پڑوسی بھی خیال کریں گے۔ تو ظالم ہے میری بہن وہ جو ایسا کرتے ہیں کہ اپنا کام چلانے کے لیے تو دین، اور جب اپنی باری آتی تو پھر سنتے ہی نہیں بات۔ مولانا ہر انسان اس معاشرے کا حصہ ہے تو اس کے اچھے اور برے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی سے کمزوری کی بنا پر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی جھوٹ پکڑا جائے تو پھر سارے جگ کو بتاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر وہ دن کے اندر 10 نہیں 20 ہزاروں دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی میاں صاحب بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھے اور اپنی آنکھ کا شتیر نہ دیکھے۔ یہ محاورہ بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کا کہ تمہیں لوگوں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا، چھوٹی سی غلطی، اور اپنی آنکھ میں شتیر پھنسا ہوا وہ نہیں نظر آتا۔ تو یہ بد قسمت لوگ ہیں جو دوسروں کے غلطیاں دیکھتے رہتے ہیں، زیادہ تو خود احتسابی ہونی چاہیے، آدمی اپنے پر نظر رکھے۔ صحیح بات۔ چلیں اکرمکم اللہ جی، بہت شکریہ، آپ نے بتایا کہ دونوں طرف کا پہلو جو ہے نا اسے لیتے وقت بھی وہی بات استعمال کرنے چاہیے جو دیتے وقت ہے۔ سلطان سراج الدین بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے آپ سب کو یاد رکھنی چاہیے، نہ تھی جب تک اپنے گناہوں پر نظر رہے دیکھتے غیروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پر نظر تو جہان میں کوئی برا نہ۔ وعلیکم السلام۔ پھر پتا چلا کہ برے تو ہم ہیں، کیا لوگوں کو برا کہتے ہیں۔ جی بس صاحب ایک دفعہ میں نے آپ کی محفل میں فیصلہ قیام کے دوران میں ایک حدیث پاک سنی تھی جس میں کہا گیا تھا، فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے نا اپنے صحاب سے بھی زیادہ آخر دور کے یہ دور کے مسلمان زیادہ پسند ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور وہ پھر بھی نیکی کے عمل اور اس طرح کے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوں گے۔ تو یہ موجودہ دور کے حساب سے حدیث پاک کو دوبارہ بیان دوبارہ آپ نے جب بیان کر دی ساری بات میرے آگے نہ سمجھ آئی۔ یہ جہتے ہیں مختلف ریلیٹیولی ہوتی ہے نا بات، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو صحابہ کرام اور تابعین اور پہلے مسلمانوں کو ایسی مل گئیں جس کی وجہ سے وہ بہت آگے نکل گئے کہ انہوں نے دین کا پہلے ساتھ دیا، اس امانت کو ہم تک پہنچایا
اس لیے جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نیکی کسی کو بتائے بعد میں جتنے اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو ثواب ملتا. اس لحاظ سے تو وہ سابق ہو گیا نا, بہت آگے نکل گئے کہ انہوں نے امت کو یہ دین دیا. دوسری طرف دیکھیں کہ جو حالات زمانہ ان کو ملا کہ بعد میں مدینہ شریف حکومت بن گئی, پھر اسلامی حکومت بن گئی, آسانیاں ہو گئیں, برائی کرنا مشکل ہو گیا, نیکی آسان ہوگی, دریا کا بہاؤ ہو گیا نا ادھر, وہ ان کو ایک آسانی ملی جو ہمیں نہیں. ہمارے حالات ہو گئے خراب, یہ اندر فساد امتی ہو گئے نا, امت تو ساری بگڑ گئی ہے, پوری دنیا کسی طرف کو. اب جو یہاں ڈٹا رہے گا اس کو اس لحاظ سے ان سے زیادہ ثواب ملے گا کہ اس کے حالات غیر معمولی. یہ بات ہے. ایک دو حدیثیں بھی سنا دوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. ایک تو بھائی پر لوگ چیختے چلاتے رہتے ہیں, بھائی یہ تو ہے کہ حضور کا ماں سے پیدا بھائی تو کوئی نہیں, مگر دینی بھائی تو حضرت ابوبکر کو بھی آپ نے کہا کہ تم میرے دینی بھائی. جب حضرت عائشہ رضی کا رشتہ مانگا انہوں نے کہا میں تو آپ کا بھائی ہوں. آپ نے فرمایا تم اسلام میں بھائی, ویسے بھائی تو نہیں. تو یہی کہا آپ نے کہ کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے. صحابہ نے جب کہا کہ ہم نہیں آپ کے بھائی, آپ نے بولا نہیں تم اصحاب ہو, ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور ہمیں بھائی کا حضور نے کتنی عزت بخشی. اور وہ حدیث بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعد میں زمانے کے آنے والے لوگ جو ہے نا ان کو سب توبہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان, ایک مرتبہ بشارت ہے, اور جو بعد میں آئیں گے نہیں دیکھا مجھے ایمان لائے 7 مرہ 7 مرتبہ ان کے لیے توبہ. بتایا کہ وہ وقت کیا ہوگا, تم اگر نیکی نہ کرو تو اور کیا کرو گے, وہ بیچارے نیکی کن حالات میں کریں. تو یہ آپ کو نا مشکات شریف جہاں اینڈ ہوتی ہے نا, یہ اردو ترجمے میں مل جاتی ثواب و حاضر امہ کہ اس امت کو کیا ثواب ملے گا. اس میں یہ بہت حدیثیں آ جائیں گی کہ حضور نے بعد میں آنے والوں کے بارے میں کیا کہا. ہمیں محروم نہیں رکھا گیا, ہماری بھی قسمت بڑی اچھی ہے, کریں صحیح کچھ. لیکن یہ دور اس وقت جو دور جا رہا مولانا صاحب بہت برا دور ہے. توبہ اللہ اس میں اس موجودہ دور کے تناظر میں وہ حدیث پاک کو کیسے منطبق کریں گے؟ کرے نا پھر انعام یوں ہی مل رہا ہے. 7 مرتبہ ان سے بڑھ کر کہا تو پھر تکلیفیں اور مشکلیں تو ہیں, بہت مشکل ہے. اچھا ایک وہ اب وہی آپ تو عظیم ہے نا, ذرا سن لیں کہ جدھر کو ہوا ادھر کو پرندہ اڑے, وہ تو آسان ہے کہ ہوا لے جا رہی ہے, اس کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. اقبال آپ کو اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہوا بہت زور کی ہے اور دوسری طرف کو ہو تو پھر کہتے ہیں عقاب تو گھبراتا کیوں ہے, یہ تو اسی لیے زیادہ تیز چل رہی ہے کہ تیری طاقت جو ہے تمہاری جائے, زور لگا اور ہمت. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. نیچے نیچے کے بجائے پھر عقاب اوپر جاتا اور زور لگاتا ہے. تو اس زمانے کے لوگوں کا زور دیکھا جا رہا, جو اللہ کے فضل سے اللہ سے دعا کر کے کچھ کریں گے, حلال پر رہیں گے, نیکی کریں گے, انشاءاللہ پھر 7 مرات بھی ہوگا نا, 7 مرتبہ توبہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے چلو. اچھا یہ جو ایسا میسا ہے جو سنے کہ ایسی حدیثیں صحیح ہیں یا غلط ہے, جیسے عمل کرو گے ویسی عادت پڑے گی, جیسی عادت ہوگی ویسے سیرت ہوگی, ویسی سیرت ہوگی ویسے قسمت ہوگی. یہ دنائی کی باتیں لوگ کریں بے شک, حدیثیں نہ کہا کریں. جو اچھی بات نظر آتی ہے اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں, دوزخ سمیٹتے ہیں. اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا بے شک وہ بات صحیح بھی ہو, اگر آپ نے نہیں فرمائی جہنم میں جانے کا باعث. کھانا کھا کر شکر ادا کرو, شکر کرنے والا روزے دار کے برابر ہوتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, شکر تو کرنا ہی چاہیے. اور یہ بھی ٹھیک ہے جو کھانا کھاتا ہے یعنی امیر آدمی ہے اور شکر کرتا ہے, وہ ایسے لوگوں سے جو فقیر اور شکر بھی نہیں کرتے ان سے اچھے. مگر اگر کوئی فقیر ہو, غریب ہو, صابر ہو تو پھر وہ ان امیروں سے شکر کرنے والوں سے بڑھ جاتا, کیونکہ شکر تو کھانے پینے والے نے کر ہی لینا ہوتا, جو مر رہا بیچارہ پھر صبر کرتا کہ اللہ ٹھیک ہے جہاں تو نے رکھا بہتر. چلیے ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.